میں مزید کنوارا پن نہیں جھیل سکتا۔ آج اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو صبح اپنا آپ سب سے چھپاتی پھرو گی۔ دائم کے ہاتھ اس کی برنا کمر سے ہوتے ہوئے گستاخیاں کرنے لگے۔ دائم دور رہو، میں تمہارے بچے پیدا کر کے اپنی جوانی خراب نہیں کرنا چاہتی، اس وجہ سے تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ نایاب یہ شادی ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ دائم نے اس کے چیخنے کے باوجود اس کی دھڑکنوں پر دانت۔ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، لیکن نہ تم نے مجھ سے ٹھیک سے بات کی، نہ میرے پاس آئی ہو۔ بھئی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی دائم غصے میں بولا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دائم کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ سے بات کی تو ہے۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا، وہ دائم کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دائم کہنے لگا اچھا یہ باتیں چھوڑو، تم پریشان کیوں ہو؟ 2 دن سے مجھے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا۔ نایاب نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگی نہیں، کچھ بھی نہیں، پلیز آپ کمرے سے باہر جائیں۔ نہ جانے کیوں نایاب کو اس کا کمرے میں رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اسے کمرے سے باہر بھیجنا چاہ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، وہ غصے میں کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے میں صرف 1 مہینے کے لیے واپس آیا ہوں، اور یہ 1 مہینہ میں اپنی منکوحہ کے ساتھ بہت اچھے سے گزارنا چاہتا ہوں، لیکن تم ہو کہ نہ مجھ سے بات کر رہی ہو، نہ مجھے منہ لگا رہی ہو۔ میرے خیال سے مجھے گھر والوں سے رخصتی کی بات کرنی چاہیے تاکہ تم سیدھی ہو جاؤ۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جب میں پرماننٹ واپس آ جاؤں تب رخصتی کروں، لیکن تم میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے بولا دیکھیں پلیز آپ یہاں سے جائیں، مجھے فی الحال آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، میں تمہارے لیے کچھ لے کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پاکٹ سے ایک خوبصورت سا پینڈنٹ نکالا اور جس پر ان دونوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھو یہ کیسا ہے؟ وہ اس کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ وہ کہنے لگی بہت خوبصورت ہے۔ وہ زبردستی یہ الفاظ کہہ پائی تھی، ورنہ اس کا جی چاہ رہا تھا اس پینڈنٹ کے ساتھ خود دائم کا گلا دبا دے۔ دائم حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچھا یہ چھوڑو، میں تمہیں پہناتا ہوں، وہ بہت نرمی اور محبت سے دوبارہ سے بولا اور اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، اس کے بالوں کو سائڈ پہ کرتا ہوا اسے پینڈنٹ پہنانے لگا۔ اس کی صاف شفاف گردن پر اچانک ہی دائم کی نگاہیں ٹک چکی تھیں، بالکل سفید رنگ گردن مسلسل اسے بہکا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا، وہ گھبرا کر دور ہونے لگی۔ دائم کی گرم سانسوں کی تپش وہ اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسوں کی تپش سے نایاب کی گردن جھلس گئی ہو۔ نایاب دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، وہ اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہوا مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے دائم کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہوا تو وہ جھٹکا کھا کر اس سے دور ہوئی، غصے میں کہنے لگی دائم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ خبردار جو آپ نے دوبارہ میرے پاس آنے کی کوشش کی، ورنہ میں چیخنے چلانے لگ جاؤں گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ میری جان چیخنے چلانے تھوڑی نہ تمہیں دوں گا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں، اور میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج تم سے سارے حق وصول کر کے واپس جاؤں۔ وہ مسکراتا ہوا بول رہا تھا آپ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے میرے ساتھ ایسی فضول باتیں کرنے کی؟ ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، جو آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ دائم کہنے لگا
دیکھو، اتنا زیادہ غصہ کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں۔ آج کی رات تو میں تمہیں بالکل بخشنے والا نہیں ہوں، کیونکہ تمہیں معلوم ہے 1 مہینے بعد میں نے واپس چلے جانا ہے۔ کم از کم ایک دفعہ تو تمہارے پاس آ جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا، اور اس کی یہ باک باتیں سن کر وہ جی جان سے کپکپا رہی تھی۔ پلیز دائم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ غصے میں کہنے لگا، کیوں نہیں تم اس بات کو سمجھتی کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بول رہا تھا، اور دائم کی سانسوں کی تپش اسے اپنے کان کی لو پر محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسوں کی تپش نایاب کو جھلسا کر رکھ دے گی۔ نایاب کہنے لگی، پلیز دائم، دور جائیں۔ کیوں آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں آئے ہیں؟ دائم حیرت سے اس کی طرف دیکھتا اگلے ہی لمحے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے چکا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا۔ نایاب نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا اور غصے میں کہنے لگی، آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ ابھی نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اس کے باوجود آپ ایسے بیہودہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اور دائم تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا جس نے اتنی ہمت سے اس کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا۔ مسلسل نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دائم کو بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا بیہیو کرے گی، ایسا رویہ اختیار کرے گی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، سب کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اب اپنے آپ کو تیار تو کریں، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ نیچے ڈنر پر آؤ، پھر دیکھو سب کو کیا بتاتا ہوں۔ اس کی بات سن کر نایاب کو اب خوف محسوس ہونے لگ گیا، نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ دائم بہت جذباتی ہے۔ دائم اور نایاب چچا زاد تھے، دونوں کا بچپن میں نکاح ہو چکا تھا۔ دائم اس گھر کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ نایاب بھی 3 بہنیں تھیں، جبکہ دائم کی اپنی بھی 3 بہنیں تھیں، اور ان 6 لڑکیوں کے درمیان وہ ایک لڑکا تھا جس کی ہر بات مانی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی اپنے کام کے سلسلے میں وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ رات کو جب وہ کمرے نیچے ڈنر کرنے کے لیے آئی تو تایا جان مسکراتے ہوئے کہنے لگے، نایاب بیٹا تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ دیکھو دائم چاہتا ہے کہ وہ جانے سے پہلے رخصتی کروا لے، اس جمعہ کو تم دونوں کی رخصتی ہے۔ اس نے حیرت سے تایا جان کی طرف دیکھا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ رخصتی؟ اور وہ بھی ابھی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میرے ایگزام سٹارٹ ہونے والے ہیں، ابھی بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے بابا جان، آپ سمجھائیں نا انہیں۔ وہ اپنے بابا اور ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی تایا جان کے فیصلوں کے سامنے انکار نہیں کریں گے، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان ہونے لگا۔ نے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، دیکھو بیٹا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی 1 مہینے بعد تم دائم پہ ہی فوکس کرنا، اور 1 مہینہ تو ہے تمہارے ایگزامز میں۔ 1 مہینہ بعد پڑھ لینا جتنا پڑھنا ہے۔ کون سا تمہاری کتابیں اس نے پھاڑ دینی ہے کہ تم پڑھ نہیں سکو گی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لیکن وہ جو سکھ سے مسکراتے ہوئے بولا، لیکن تم پڑھ نہیں سکو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے، لیکن اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دائم کی طرف بار بار دیکھے جا رہی تھی جو مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا، بار بار نگاہیں اٹھا کر
اس کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی جیسے وہ اسے جتا رہا ہو کہ دیکھو جو میں نے بولا تھا، میں نے کہا ہے، وہ کرنے لگے ہیں۔ لیکن رخصتی نہیں کرنا چاہتی، میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے ابھی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے، پڑھو دینے کو تھی۔ تایا جان کہنے لگے دیکھو بیٹا، بڑے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتی ہے، درمیان میں مزید کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر تایا جان نے اسے خاموش کروا دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والی نمی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دائم لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، اس نے سامنے دیکھا، نایاب کھڑی ہوئی تھی، غصے میں خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ واہ بیگم، تم تو بہت تیز نکلی، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی اپنے شوہر کے کمرے میں آ گئی ہو۔ یہ عادت بہت اچھی لگی، خوش فہمی ہے، میں رخصت ہو کر تمہارے پاس آؤں گی۔ دیکھو ابھی مجھے اسٹڈی کرنی ہے، مجھے بہت کچھ کرنا ہے، میں ابھی شادی وادی والے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، وہ غصے میں بول رہی تھی۔ تایا جان مجھے شادی وادی نہیں کرنی، پلیز آپ مت کریں، وہ ان کی منت کر رہی تھی اور وہ غصے میں بول رہی تھی۔ دائم مسکراتے ہوئے کہا دیکھو زیادہ اکڑ دکھانے کی ضرورت نہیں، بس رخصتی کی بات ہو چکی ہے، رخصتی کی ڈیٹ بھی فکس ہو چکی ہے، کل سے گھر میں زور زور سے شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، نایاب کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھی تو معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، ملازمین گھر کی صفائیاں کرنے میں مگن تھے، ہر طرف گہما گہمی تھی، اس نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگی مما آپ کو پتہ ہے ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ تایا جان کو سمجھائیں کیوں وہ اتنی جلد بازی کر رہی ہیں، مجھے ابھی اسٹڈی کرنی ہے۔ وہ ان کے کندھے سے لگی ہوئی بولی دیکھو بیٹا، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، دائم بہت اچھا ہے، وہ تمہیں آگے اسٹڈی بھی کرنے دے گا اور رخصتی کر لو، اسی وجہ سے وہ رخصتی کروا رہا ہے۔ وہ اس کے بارے میں اپنی ماں کو نہیں بتا سکتی تھی، بار بار سب کو یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کرنا چاہتی، لیکن بھلا اس کی بات یہاں پر کون سننے والا تھا؟ کسی نے اس کی ایک بات بھی نہیں سنی، بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے، بلکہ دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا، ایسا دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ بار بار دائم کے بارے میں سوچ سوچ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساری کزنز اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی آئی تو دائم بھائی سے بچ کے دکھانا، اتنی پیاری لگ رہی ہو تم، دائم بھائی بالکل نہیں بخشیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ فوراً ہی نگاہیں جھکا گئی، ابھی بھی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بالکل خاموشی کا راج تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، وہ گھونگھٹ اوڑھے باقی دلہنوں کی طرح نہیں بیٹھی تھی، بلکہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھا، کہنے لگا تم نے تو میری پہلی خواہش پر ہی پانی پھیر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ کمرے میں جاؤں گا، اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، اسے دیکھوں گا، اس کی تعریفیں کروں گا، لیکن تم نے تو میرے خوابوں کا ستیہ ناش کر دیا۔ وہ دکھی انداز میں بولا۔ وہ کہنے لگی آہستہ آہستہ آپ کے سارے خوابوں کا ستیہ ناش کروں گی، میں کبھی بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے ذلیل کیا، وہ غصے میں بولا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، کہنے لگا ساری خواہشات پوری کروں گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کی انگوٹھی پہنائی، اس انگوٹھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی بہت خوبصورت ہے۔ کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد وہ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگا تو فوراً سے اٹھ کر
چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چینج کر کے باہر آئی، کہنے لگی مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، پلیز یہ گلاب کے پھول یہ سب کچھ بیڈ سے ہٹائیں، مجھے سونا ہے، میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں سونے دوں گا، تمہیں معلوم ہے میں نے رخصتی کیوں کروائی تھی، اس کے باوجود تم یہ سب کچھ بول رہی ہو، بہت چالاک بن رہی ہو تم۔ یہ کہہ کر وہ اس کے بازو سے پکڑنے لگا تو اچانک ہی اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ خبردار، میں نے آپ کو منع کیا ہے نا، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی، لیکن اب کی بار اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا، کہنے لگا تم میں ایسا کیا ہے جو تم مجھے اپنے پاس نہیں آنے دیتی؟ کوئی تو وجہ ہوگی جس وجہ سے مجھ سے اتنا دور بھاگتی ہو، ورنہ کوئی ایک نارمل لڑکی اتنا زیادہ ری ایکٹ نہیں کرتی جتنا تم کر رہی ہو۔ کیا کسی اور کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، نایاب نے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا، کہنے لگی آپ کو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے، اس سے پہلے آپ مر کیوں نہیں گئے؟ ایسی گھٹیا اور غلیظ بات کرنے سے پہلے آپ کو کیا میں ایسی نظر آتی ہوں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اب کی بار دائم کو بھی بات کر کے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بار بار اسے نایاب کا دور بھاگنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ اس کے کمر میں ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر چکا تھا، اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، نہیں ایسی بات نہیں، مجھے تم پہ مکمل طور پہ بھروسہ ہے، لیکن کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ تمہیں معلوم ہے میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں جانے دینا چاہتا، میرے پاس رہو، میرے قریب رہو، 1 مہینے کی تو بات ہے، اس کے بعد تو میں نے چلے جانا ہے۔ وہ کہنے لگی یہی تو مسئلہ ہے، 1 مہینے بعد آپ نے چلے جانا ہے، مجھے مصیبت میں ڈال کے جانا ہے، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دور چلی گئی۔ اب کی بار دائم کو غصہ آ گیا، اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ نایاب کے جبڑے سے دبوچتا ہوا ایک تھپڑ بھی کھا چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے چین نہیں مل رہا تھا، بار بار نایاب کے پاس جانے، اس کے قریب جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نایاب ہر بار اسے دھتکار دیتی، خود بھی قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ کہنے لگا بہت بری ہو تم۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ پر لایا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی گال پر ناخن گاڑ چکی تھی۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ مجھے مزاحمت نہیں کرنی آتی؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کہنے لگا تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اتنی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ ہر بات تمہیں سمجھانی پڑے۔ ٹھیک ہے، نہیں تم میرا حق دینا چاہتی تو گناہ بھی نہیں تمہیں ہی ملے گا، ساری رات تمہیں ہی فرشتوں کی لعنتیں ملیں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے میں جا کر بلکونی میں کھڑا ہو گیا۔ اب کی بار وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ وہ ایسا کیوں کرے گا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کے سامنے وہ تمام تصاویر گھومنے لگ گئی جس کے بعد وہ کبھی بھی اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہتی تھی، کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہتی تھی، نہ ہی ان تصاویر کے بارے میں اسے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا ہے اگر وہ سب کچھ ٹھیک ہوا، صحیح ثابت ہوا تو نہ جانے کتنی اذیت اور تکلیف پہنچے گی۔ وہ خود ہر چیز کو سچ سمجھے بیٹھی ہوئی تھی۔ اگلے دن ولیمہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ جب بھی اس کے پاس آنے کی کوشش کرتا وہ غصے میں اسے دھتکار دیتی، کہتی میں تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، اور اسے یوں محسوس ہوتا جیسے نایاب نفرت کرتی ہے، بہت زیادہ نفرت، اتنی نفرت کرتی ہے کہ اسے طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ جب تک وہ اس کے پاس ہوتی، اس کے قریب ہوتی، اس کی آنکھوں میں نفرت کے علاوہ دائم کو کچھ نظر نہیں آتا، اور دائم کو یہ بات اب پریشان کر رہی تھی، آخر وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، کیوں اتنی زیادہ نفرت سے پیش آ رہی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ بات سنو، کل میرے دوست کے گھر پارٹی پہ جانا ہے تو ریڈی رہنا، رات کو تقریباً 10 بجے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا جو وہ موبائل میں مصروف تھی۔ میں تمہارے کسی دوست کی پارٹی میں نہیں آ رہی، اتنی فری نہیں ہوں، مجھے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔
اس کی بات سن کر دائم کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ وہ غصے میں کہنے لگا، نایاب اب تم اتنی زیادہ ضدی کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ دیکھو میں تم سے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہا ہوں۔ اگر تم نے ایسے ہی کیا تو مجبوری میں مجھے کوئی ایسا قدم اٹھانا پڑے گا جو تمہارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے میں بولا تو اس کی بات سن کر وہ طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی، ہاں تمہارے پاس اور کوئی دھمکی دینے کو نہیں، یعنی اس وجہ سے مجھے یہ دھمکی دے رہی ہو کہ تم میرے ساتھ ایسے پیش آؤ گے؟ میں نے اگر دکھانی شروع کی ہے تو ایک لمحہ نہیں لگے گا تمہیں مجھے اپنی زندگی سے نکالنے میں۔ مجھے ڈر بھی نہیں کہ تم مجھے اپنی زندگی سے نکال دو گے۔ یہ سن کر وہ شخص کا دماغ گھوم چکا تھا۔ نیاب کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا تھا، اتنی زیادہ بدتمیز کیوں ہوتی جا رہی تھی، اس چیز کی اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ آیا، نیاب سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر تیار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، واہ بھئی بڑی فرما بردار بنی ہوئی ہو، کیوں تم تو ریڈی بھی ہوئی بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہاں اتنی تو آپ کی عزت کرتی ہوں کہ آپ کہیں جانے کا کہیں تو آپ کے ساتھ چلی جاؤں۔ ویسے میرا اپنا بھی موڈ آف تھا تو اس وجہ سے تیار ہو گئی، آپ کے کہنے پہ تو بالکل نہیں جا رہی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نیاب کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے قریب کیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید وہ کچھ کہتا، کہنے لگی، جو بھی جی چاہ رہا ہے مزید آگے کچھ مت بولیے گا، بہت زیادہ زبان چل رہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگا، اچھا بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اب میرے پاس ایک ہفتہ باقی ہے، ایک ہفتے بعد تو میں نے چلے جانا ہے، تو مزید مت ترساؤ اپنے معصوم سے شوہر کو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 10:30 بج چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، چلو پارٹی خراب ہو جائے گی۔ امریکہ کے بزنس پارٹنر بھی اس کی پارٹی میں تھے، یہاں تک کہ سبھی سے ملنے کے بعد نایاب کو بہت اچھا لگا۔ اس کے دوست سب بہت اچھے تھے، اس کی کلیگز بھی وہاں موجود تھیں۔ ان سے ملنے کے بعد اسے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنا سنجیدہ مزاج ہوگا، کیونکہ ان لوگوں سے نیاب نے یہی سنا تھا کہ وہ اپنے کام کے معاملے میں اس قدر سنجیدہ ہے کہ کام میں کچھ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو ڈانٹ کے رکھ دیتا ہے۔ ساری لڑکیاں ہی تقریباً اسے ڈرتی تھیں۔ واپسی پر وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا لڑکیوں پہ اتنا زیادہ رعب جماتے ہیں، مجھے تو لگا تھا صرف مجھ پر ہی رعب جماتے ہیں، لیکن بیچاری اپنی کولیگز پر تو آپ نے اس قدر اپنی دہشت چھوڑی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جس دن تم پہ اپنی رعب جمایا نہ کسی اور چیز کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ معنی خیز بات کرتا ہوا نرمی سے مسکرانے لگا۔ وہ لال ہو چکی تھی، کہنے لگی، دیکھے زیادہ فضول باتیں مت کیا کریں میرے ساتھ، ویسے بھی ابھی مجھے اسٹڈی کرنی ہے، بہت کچھ کرنا ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اس سے آگے مزید وہ کچھ کہتی، وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے تو شوق ہے نا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی، نہیں جی مجھے ایسا کوئی شوق نہیں، فی الحال میں خود بچی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ وہ پہلے ہی گاڑی سے نکل کر گھر کے اندر چلی گئی۔ وہ گاڑی گراج میں کھڑی کرنے کے بعد واپس گھر آیا تو سامنے لاؤنج میں نہیں تھی، شاید کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے پیچھے کمرے میں آیا تو سامنے ہی اپنی جیولری اتار کر سامنے رکھ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے خیال سے مجھے چینج کرنا چاہیے، کافی رات ہو گئی ہے، نیند بھی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ چینجنگ روم کی طرف جانے لگی۔ جب اس کے بازو سے پکڑ کر بیڈ کی طرف دھکا دیا تو وہ سیدھا بیڈ پر جا گری۔ اچانک اس حملے کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ غصے میں کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کا ذرا شرم نہیں آتی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ وہ غصے میں بولی تو وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، نہیں بالکل شرم نہیں آتی، کیونکہ میں کسی غیر کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے اوپر جھکا، اس کا بھاری بھرکم وجود اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ غصے میں کہنے لگی، پلیز دور رہیں۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم؟ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے جس کی وجہ سے تم نے مجھے اتنی سزا دی؟ مجھے وجہ بتا دو۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی،
وجہ پوچھنا چاہتے ہیں، بہت جلد آپ کو وجہ پتہ چل جائے گی، لیکن فی الحال تو آپ کو بالکل بھی نہیں بخشنے والا۔ یہ کہہ کر اس کی ساڑی کا پلو گرا چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے اسے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، تمہارے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، کہنے لگی، جن لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں، جن کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان کے پاس جائیں نا، ان سے خواہشات پوری کریں، میرے پاس کیوں آتے ہیں؟ وہ غصے میں بولی تو وہ حیرت سے نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب نایاب، یہ تم کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے علاوہ میں نے کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا بھی نہیں، میں نے کبھی کسی اور سے محبت بھی نہیں کی، اس کے باوجود تم میرے ساتھ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ وہ غصے میں چلا کر بولا۔ وہ اٹھی اور جلدی سے الماری کی طرف گئی، ایک فائل نکالی جس کے اندر کچھ کاغذات تھے، وہ خالی تھے۔ اس کے اندر دائم کی تصاویر نکلی جو کچھ لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ ان تصویر کو دیکھنے کے بعد اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی نظروں میں گر چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تصاویر ایڈٹ کی گئی ہیں، کسی نے ایڈٹ کر کے بھیجی ہیں۔ وہ بھی اس قدر معصوم اور بھولی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا، کہنے لگی، یہ جو آپ کی دوستیں ہیں نا، جن کے ساتھ رومانس کرتے پھرتے ہیں، انہی کے پاس جائیں، میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا تمہارے ساتھ یہ اتنی گھٹیا حرکت کس نے کی، لیکن بہت جلد اس کا پتہ لگوا لوں گا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ چلا یہ میں نہیں ہوں بلکہ ایڈٹ کی گئی تصاویر ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ آپ ہی ہیں، مجھے اس لڑکی نے خود بتایا تھا۔ آپ کے لڑکیوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مجھے وقت نہیں دیں گے۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگ گیا تھا، میں آپ سے دور جانا چاہتی تھی، میں نہیں چاہتی تھی میری زندگی خراب ہو جائے۔ آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے، اس وجہ سے میں خود ہی آپ سے دور ہوتی گئی۔ تبھی میں آپ سے کال پر بات نہیں کرتی تھی، آپ کے میسیجز کا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میری جان، پہلے تم نے مجھ سے ثبوت تو مانگا ہوتا، مجھے تو یہی لگا تھا شاید تم بچے نہ پیدا کرنے کی وجہ سے ایسے مجھ سے دور بھاگنے لگی ہو۔ وہ کہنے لگی، ہاں، مجھے نہیں چاہیے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس نے بھی تمہیں بھیجے تھے میں اسے جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا، تمہارے سامنے لے آؤں گا، بتاؤں گا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ جبکہ وہ جانتا تھا کسی اور نے نہیں بلکہ اس کی ایک کولیگ نے یہ حرکت کی ہوگی، کیونکہ دائم سے محبت کرتی تھی، لیکن دائم نے اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے آپ سے بہت زیادہ، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے آپ پہ یقین ہے، مجھے اندازہ ہو چکا ہے آپ کبھی مجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ اچانک ہی اس کا موڈ بدلا تو وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کے سینے پہ سر ٹکاتے ہوئے کہنے لگی، بس مجھے ابھی پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے، بہت سارا وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگا، میری جان، وقت بھی لے لینا، لیکن ابھی میرا وقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اگلے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ شاور لیے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، گڈ مارننگ میری جان، اپنے کام کو دیکھ لیا ہے؟ مزید بزنس پارٹنرز نے یہی بولا ہے کہ وہ UK سے کام یہاں شفٹ کرنے لگے ہیں، تب مجھے اگین سے UK نہیں جانا پڑے گا، بس 1-2 دفعہ 1 ویک کے لیے ہی جانا ہے۔ خوش ہو جاؤ، اب میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، سچ؟ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا، مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسی میری لائف کمپلیٹ ہو گئی۔ وہ اس کی بات پہ مسکرا دی۔